جی سر، اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر شبلی فراز کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان نہیں ہے. کل ہمارے دوست احمد فراز کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے. میں اب کیا اس پہ تبصرہ کروں. میں احمد فراز پہ بڑے مزے کے سخت قسم کے تبصرے کرتا تھا، حالانکہ دوست تھے ہمارے، بلکہ امریکہ جانے سے پہلے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آخری بار وہ کراچی میں میرے یہاں ہی کھانے پہ آئے تھے. یوسف صاحب بھی تھے. یہ اس فکرے کا مطلب کیا ہے؟ اس فکرے کا مطلب ہے جو ایم کیو ایم کہتی تھی کہ پارٹی نہیں لیڈر چاہیے. لیڈر چاہیے. لوگ جب ایم کیو ایم کے بارے میں بات کرتے تھے وہ کہتے پارٹی نہیں لیڈر چاہیے، ہمیں الطاف حسین چاہیے. رزلٹ کیا ہے کہ اس سے بڑی فسطائی جماعت یا اس سے بڑی فاشسٹ جماعت یا اس سے بڑی ڈکٹیٹوریل مزاج کی جماعت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. نہیں بالکل. آپ یہی جماعت پی ٹی آئی کو بنانا چاہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں، آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران کی وجہ سے نہیں ہے. عمران جو ہے وہ پی ٹی آئی، عمران پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران، پی ٹی آئی عمران کی وجہ سے. بات ٹھیک ہے، اصولی بات ٹھیک ہے. اصولی باتیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جو عمران کہتا ہے کہ کرسی مضبوط تو نہیں کہا تھا، لیکن اس سے مطلب وہی نکلتا تھا. یہی نکلتا تھا اگر -1 کرنا چاہتے ہو تو میں جانے والا نہیں ہے فلاں بات. تو اس پر اب بات ان کے ذہنوں میں آ چکی ہونی چاہیے کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ لیڈر کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں اور وہی سب کچھ ہے، بات ٹھیک بھی کیوں نہ ہو. نواز شریف کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہے، اور دیکھا جائے تو سارے لوگ ایک طرف تھے. مرتضیٰ بھٹو تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن جب بے نظیر آ گئی وہی پیپلز پارٹی بنی. اور اس کے بعد زرداری کے پاس جب اقتدار آیا تو جدھر زرداری تھا وہ ہے. اب ایک نوجوان آ گیا بلاول، جدھر وہ ہے وہی پیپلز پارٹی. کوئی اور بنانا چاہے گا بنے گی نہیں. اصولی بات تو ٹھیک ہوتی ہے، وراثت یہی ہوتی ہے، لیگیسی یہی ہوتی ہے جو اب تک منتقل ہوتی ہے. لیکن اس کو اس لہجے میں سمجھنا اور بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا ایک طرح کی آمرانہ ذہن کا، فسطائی ذہن کا اظہار ہوتا ہے. شبلی صاحب نہیں ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں. سر آخری سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر انڈیا نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں چینی فوجی موجود ہیں، لیکن پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے. اصل میں وہ ان کو اب انہوں نے لداخ میں گئے ہوئے نا، تو لداخ میں تو پٹائی ہو گئی، انڈین فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ گلگت و بلتستان کو بچانے کے لیے، شاہراہ قراقرم کی طرف بچانے کے لیے فوجی وہاں پہنچ گئے. ان کو غلط فہمی عجیب لگتی ہیں. ایک زمانے میں امریکہ میں نے سٹوری یا برطانیہ میں چھپی تھی کہ چینی فوجی جو ہیں وہ گلگت و بلتستان کے علاقے میں گہری سرنگیں کھود رہے ہیں اور لمبی سرنگیں کھود رہے ہیں، اور 7,000 فوجی وہاں کام کر رہے ہیں، اور وہاں وہ ایٹم بم چھپانا چاہتے ہیں. وہ ایٹم بم رکھنے کے لیے یہ بنا رہے ہیں. ایک پوری کہانی چھپ گئی. کہانی یہ تھی، یہ عطا آباد جھیل ہے نا، ہم نے ان سے بات کی، اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ ہم نے رستہ بنا لیا. رستہ بند ہو گیا تھا ہمارا، چینیوں کی مدد سے رستہ بنایا. اچھا، ان کے جو لوگ آ کے کام کرتے ہیں وہ ان کی پیپلز لبریشن آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، کھدائی وہی کرتے ہیں، پھاوڑے لے کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ پیپلز لبریشن آرمی کے لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کو لگا کہ یہ فوجی ہے، فوجی یہاں آ گئے ہیں اور انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں اور ایٹم بم رکھیں گے جہاں. وہ تھا بھائی، ہم سرنگ بنا رہے تھے تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کھل جائے. ایسے ہی پتہ نہیں ہو سکتا، غلط فہمی نہیں ہوئی ان کو، وہ جان بوجھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہ بھی پروپیگنڈا کر دیا کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پہ فوجوں کی تعداد بڑھا دی ہے. کوئی بڑھا دینی چاہیے ذرا ویسے تو، تاکہ چین میں ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہم تھوڑا بڑھے، ان پر دباؤ پڑے. لیکن پاکستان نے کہا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا صرف افواہ ہے، ان کا وہم ہے جس میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. صحیح. سر کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارکس یہ جی، آج بہت ساری کہانیاں تھیں، اتنی کہانیاں تھیں کہ ہم کوئی آپ کو دکھا بھی نہیں سکے، کٹنگ وغیرہ ہم پیپر بھی نہیں لے سکے ابھی، بلکہ کہانیوں کو ہم نے کٹ ڈاؤن کیا ہے. 2-4 کہانیاں ہم نے ڈراپ بھی کی ہے، منڈے کو شاید اس میں ہم ایڈ کر دیں. تو صورتحال یہ تھی. اصل صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر ابھی جو استحکام آنا چاہیے تھا سیاسی طور پر وہ نہیں آیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر ملک میں جو ہے وہ جوڑ توڑ کا سی فضا جو ہے وہ بنتی دکھائی دیتی ہے. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوموار کو پھر حاضر ہوتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.